اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معراج کی شب تھی، سارا عالم بالا سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیر مقدم کے لیے چشم براہ تھا۔ ملائکہ و مرسلین کی جرمت میں شاہانت، اس کا احترام کے ساتھ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری پہنچی۔ سلامی کے لیے قدسیوں کی بڑی جھک گئی، عرش کا پرچم سرنگوں ہو گیا، امیدوں کی ہجوم سے گزرتے ہوئے عالم ملکوت کا معائنہ فرمایا، اب گشت کے لیے باغ فردوس کی طرف پڑی۔ مرحبا کہنے کے لیے ہر طرف حور و غلما کی صفیں استادہ تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام قدم قدم پر ہم رکاب تھے، جنت کی سیر کرتے ہوئے ایک مقام سے گزر رہے تھے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چشم اقدس ایک غمگین اور ملول حور پر پڑی، جو ایک درخت کی ٹہنی تامے ہوئی رو رہی تھی۔ فردوس کے عالم خوشگوار میں رنج و غم کی پرچائی دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑی حیرت ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ دریافت کرو یہ حور کیوں رو رہی ہے، جنت کے عیش دوام میں اسے کون سا غم لاحق ہو گیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کے قریب پہنچ کر فرمایا، کیا تجھے معلوم نہیں کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت میں قدم رنج فرمایا ہے؟ جواب دیا کہ معلوم ہے، جبھی تو غمگین فریادوں کی اپنا حال بنا رکھا ہے کہ ان کی نگاہ رحمت میرے اوپر پڑے اور وہ میرا حال دریافت کر لے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تجھے مبارک ہو، انہوں نے تیرا حال دریافت کرنے کے لیے مجھے بھیجا ہے۔ جواب کے انتظار میں حضور کی سواری رکی ہوئی حور نے اپنی آنکھوں آنسو آنچل میں جذب کرتے ہوئے کہا، سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرکار میں اپنے غم کی درد انگیز کہانی میں خود سناؤں گی۔ باریاب ہونے کی اجازت ملتے ہی حاضر ہوئی، جھک کر سلام عرض کیا، جلالت شاہانہ کے آداب بجا لائی اور اپنے سرگزشت سنا شروع کیا۔ یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے جنت کے حوروں میں مجھے حسن و جمال کی ملکہ بنایا ہے۔ آٹو جنتوں میں میری طلعت و زیبائی کا کوئی حریف نہیں ہے، اور میرے درخشاں عارض کی جودت فردوس کی بام و در پر پھیلی ہوئی ہے۔ اگر بے نقاب ہو جاؤ تو دیکھنے والوں کی آنکھیں خیرہ ہو جائے اور جنت میں دوپہر کا اجالا پھیل جائے۔ یا رسول اللہ، ایک دن کا واقعہ ہے کہ اچانک میرے دل میں خیال گزرا کہ قیامت کے دن سارے حوریں کسی نہ کسی بندے مقبول کے حوالے کی جائیں گے۔ علم الہی میں میرا بھی کوئی جوڑا ضرور مقرر ہوگا، جبکہ رفاقت میں مجھے دائمی زندگی گزارنی ہے۔ یہ خیال آ گئی، بڑھتے بڑھتے ایک آرزو کی صورت میں تبدیل ہو گیا، یہاں تک کہ جنت کی ایک خوشگوار سحر کے وقت میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ التجا پیش کی، تیرے نعمت احسان کے آگے میری پیشانی ہمیشہ خم رہے گی کہ تو نے مجھے حسن کی بے مثال خلقتوں سے سرفراز کیا ہے۔ لاہ العالمین مدت سے ایک آرزو سنے میں مچل رہی ہے کہ عرصہ قیامت میں اپنے جس بندہ مقرر کے حوالے تو مجھے کریں گا، ذرا اس کی ایک جھلک مجھے بھی دکھلا دے، کم از کم یہ تو دیکھ لو کہ میرا جوڑا کیسا ہے۔ رحمتوں کا دربار جوش پر تھا، میرے یہ التجا قبول ہو گئی اور حکم ہوا کہ سامنے جو آئینہ رکھا ہے اسے ایک نظر دیکھ لے، اس پر تیرے جوڑے کی جھلک نظر آئیں گی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ارمان و شوق میں ڈوبی ہوئی آئینے کی طرف پڑی، میرے قدم خوشی سے زمین پر نہیں پڑ رہے تھے کہ آج عالم جاوید کے محبوب ترین ساتھی کو دیکھنے جا رہی تھی۔ میری آنکھوں کے پیمانے سے جلوہ کے شراب ٹپک رہے تھی، جھومتی مچلتی میں آئینے کے سامنے پہنچی، جو ہی نگاہ اٹھائی دل پر ایک بجلی گری اور آرزو کے سارا خرمن جل گیا۔ اس وقت سے آج تک ارمانوں کے خاکستر سے دھواں اٹھ رہا ہے، دل کی کسی کروٹ چین نہیں ہے، ہمیشہ اس غم میں سلگتی رہتی ہو کہ ایک بد شکل سیاہ فام اور وحشتناک چہرے کے ساتھ میرا کیوں کرنبا